جی جناب، ویلکم بیک. میں نے کہا ہے کہ موسم بدل رہا ہے اور خاص طور پہ پاکستان کی اقتصادی حالات میں بہتری یقیناً متوقع بھی تھی اور یہ اسٹیبلٹی آ بھی رہی ہے. ہم آپ کو بتاتے چلے کہ پچھلے ایک ہفتے میں پاکستانی روپے نے اگینسٹ ڈالر تقریباً 4% کی اپنی قدر کی ریکوری کی ہے اور اس وقت یہ ٹریڈ تقریباً 213 روپے کچھ پیسے کی پر کیا جا رہا ہے وچ از اے گریو ریکوری، کیونکہ عام طور پہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ شاید 275 یا 300 تک بھی اس کا ریٹ چلا جائے. آپ کو بتاتے چلیں کہ فوریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرپرسن ملک بوستان صاحب کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے لیٹر آف انٹینٹ آیا ہے اور مہینے کے آخر تک یہ پیسے متوقع ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں جس میں سعودی عرب شامل ہے ان کی طرف سے بھی اسسٹنس کا وعدہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے روپے کی ریکوری ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف جیسے یہ اچھی خبر آئی ہے تو پاکستان میں ایک دفعہ پھر فیول پرائسز اوپر چلی گئی ہیں. حکومت نے ایک دفعہ پھر تقریباً 6 روپے 72 پیسے دوبارہ فیول کی پرائسز بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اچھا، ملک بوستان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ایکچوئل روپے کی ویلیو ہے وہ 190 ٹو 100 ٹو اے ڈالر تھی، لیکن اسپیکولیشن کی وجہ سے جو ایکسپورٹرز سے انہوں نے اپنے پیسے یعنی ڈالرز باہر رکھے ہوئے تھے وہ واپس نہیں لا رہے تھے اور انسٹیبلٹی کی وجہ سے اسپیکولیشن کی وجہ سے کہ ملک کہیں ڈیفالٹ نہ کر جائے، مشکلات اور نہ آئیں، یہ ریٹ اتنا اوپر چلا گیا. لیکن آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مزمل اسلم صاحب، ماہر اقتصادیات ہیں، اور اس کے علاوہ سینئر جرنلسٹ جناب مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ واٹ ڈز اٹ مین فار دا بزنس، فار دی اکانومی اینڈ فار دا اکانومی آف دا پالیٹکس از ویل. بہت بہت شکریہ مزمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. روپے کی ریکوری کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ روپے نے ریکور کیا ہے جی. جتنا تیزی سے جو ہے 17 جولائی کے الیکشن کے بعد گیا تھا اب تک تقریباً اتنا نیچے آ چکا ہے. صحیح. تو ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پولیٹیکلی جو ایک شاک لگا تھا سب کو، کیونکہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے بہت سارے لوگ کہ پی ایم ایل این الیکشن ہارے گی گورنمنٹ میں رہتے ہوئے، تو وہ ایک شاک جو ہے اس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی تھی. لیکن دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈالر کی گراوٹ ہے جی، یہ جو ہے ٹیمپریری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عام ایک مثال بتا کر کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی کہ اگر کرفیو شہر میں لگا ہو نا تو خالی دکان بھی بھری ہوئی لگتی ہے، کیونکہ کرفیو لگا ہوتا ہے اور خالی دکان میں بھی اتنا سامان ہوتا ہے کہ وہ بکتا نہیں ہے تو وہ بھی بھری بھری لگتی ہے. تو اس وقت ملک میں نا ایک معاشی کرفیو کی کیفیت ہے اور تمام درآمدات پہ پابندیاں لگی ہوئی ہے. اسٹیٹ بینک ایل سیز نہیں کھول رہا، لوگوں کے جو درآمدی سامان آیا ہوا ہے وہ اس کے لیے ڈالرز مہیا نہیں کیے جا رہے، وہ کلیئر نہیں ہو رہے، پورٹس میں لوگوں کے خرچے ہو رہے ہیں. تو لوگ بھی ڈر گئے کہ پتہ نہیں کتنا مطلب آگے اگر ہم کام کرتے ہیں یا مزید کوئی چیز منگاتے ہیں تو پتہ نہیں وہ اس کا حشر کیا ہوگا. مزمل صاحب، اس کے علاوہ مختلف جو انڈسٹریز ہیں، مثال کے طور پہ گاڑیوں کی اگر بات کی جائے تو اس کی اسمبلی لائنز کو اگر وقتی طور پہ روکا جا رہا ہے اور جو بکنگز کی گئی تھی ان کو کینسل کر رہے ہیں، ایک طرح سے لگژری آئٹم اس کو قرار دیا جا رہا ہے نئی گاڑیوں کو، آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ اسمبلی فیکٹریز جو کہ ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں، یہ دوبارہ کھل پائیں گی، اسی لیول پہ کام کر پائیں گی؟ دیکھیں، میں جو ایک چیز جو میں نے زندگی میں سمجھی اور سیکھی ہے کہ چلتی ہوئی چیز کو اگر آپ بند کر دیں نا تو اس کو واپس چالو کرنا، جسے کہتے ہیں چلانا، جی. اس کو جو ہے نا واپس اپنی جگہ پہ لانا، اس پہ ٹائم لگ جاتا ہے. چھوٹی سی مثال ہے، کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہو اور فلڈ لائٹس بند ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ واپس اس کو ہیٹ اپ کر کے اور اس کو چلانے میں آدھے گھنٹہ لگ جاتا ہے. حالانکہ ہمارے گھر کا بلب تو فوراً چل جاتا ہے نا اگر لائٹ بند کرے کھولے. تو جب اس طرح کی انڈسٹریل لیول کی جن کی ہائی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے چیزوں کی، وہ ایسا نہیں ہے کہ سوئچ آف سوئچ آن کر دیں. بالکل صحیح. تو اس میں مشکلات ہو سکتی ہیں. آپ نے کہا کہ وقتی طور پہ جو فیصلے لیے گئے ہیں وہ لانگ ٹرم میں اکانومی کے لیے مشکلات کریٹ کر سکتے ہیں. مظہر صاحب، واٹ ڈز اٹ مین فار دا پالیٹکس؟ کہا جا رہا تھا کہ مشکل فیصلے لے رہا ہے موجودہ سیٹ اپ اتحاد مختلف جماعتوں کا، لیکن اب انہوں نے جو ڈز اٹ ہرٹ دا پی ٹی آئی نیریٹو ان اینی وے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اب اقتصادیات کو، پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے؟ شکریہ صدرہ. جیسے مزمل صاحب نے آخر میں بات کی، میں چونکہ کرکٹ کھیلتا بھی رہا ہوں، کرکٹ کو سمجھتا بھی ہوں، اس میں سب سے اہم بات یہ کہ جب کوئی ڈسٹرپشن ہوتی ہے کسی بھی میچ میں یا کسی بھی میں،
اس کے بعد اس پلیئر کی کنسنٹریشن وہ پلیئر لوز کر جاتا ہے. صحیح. اور بالکل آپ کی اکانومی کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اب اگر فرض کریں آج ہمیں لگ رہا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ روپیہ کی قدر بہتر ہو رہی ہے، لیکن جو انویسٹر ہے اسے یقین نہیں ہے کہ یہ سلسلہ مستقل رہے گا. بالکل. اس لیے کہ اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ حکومت مستقل طور پہ رہے گی. اس حکومت تو یہ جو غیر یقینی، اسی لیے کہتے ہیں کہ اسٹرانگ اکانومی کے لیے اسٹیبل پولیٹیکل سسٹم بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. جب تک انویسٹر کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ گورنمنٹ، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، وہ اپنے پورے 5 سال میں جو بھی رائٹ رانگ جو بھی پالیسیز ہیں وہ سامنے لے کر آئے گی اور وہی گورنمنٹ رہے گی، تو وہ پھر اپنے کام پہ کانسنٹریٹ کرتا ہے. اب مجھے بتائیں، جب ڈالر 239 تک پہنچ گیا تھا، اس وقت جو مہنگی چیزیں ہوئی تھیں، کیا اب وہ چیزیں سستی ہوں گی؟ بالکل نہیں ہوں گی. بالکل. جو چیزیں جو جس طریقے سے پیٹرول، بجلی اور ان پر جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے، قیمتیں بڑھتی وہ جا رہی ہیں، تو ایک لوور مڈل کلاس اور ایون ایک مڈل کلاس کے لیے تو کوئی بھی جو ہے وہ اچھی خبر نہیں ہے. مظہر صاحب، واٹ ڈز اٹ مین؟ سیاست دانوں کی مقبولیت پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ کیونکہ اگر ایک انڈیکیٹر کے طور پہ پاکستان کی 75ویں اینیورسری یعنی ڈائمنڈ جبلی کو دیکھا جائے، میں کل کے فگرز دیکھ رہی تھی کہ آن لائن سٹنگ پرائم منسٹر کی اسپیچ کے ویوز، اور کہا جا رہا ہے کہ 13 اگست کو سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی کی جو تقریر تھی، ان کے ویوز میں زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے. مقبولیت کے حوالے سے، نیریٹو کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے سدرا، مقبولیت کا تو معیار جو ہے الیکشنز ہوتے ہیں. صحیح. جلسوں میں لوگ آتے ہیں، جلسوں میں 3 طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک وہ جو پارٹی سے پوری طریقے سے ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں. صحیح. ایک وہ لوگ آتے ہیں جو سننے آتے ہیں مختلف لیڈرز کو کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں اور یہ کس حد تک ہم سے قریب ہیں. بالکل. اور ایک وہ لوگ آتے ہیں جو اپنا ذہن بنانے والے ہوتے ہیں کہ ہمیں کس پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ ہر طرح کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، لیکن جب وہ ووٹ ڈالنے جاتا ہے جی تو وہ گھر سے نکل کر اپنا ذہن بنا چکا ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہ جو جلسے جلوس ہوتے ہیں، یہ ٹرینڈز بنانے کے لیے ہوتے ہیں، موبلائزیشن کے لیے ہوتے ہیں، اپنا پروگرام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں. اب اگر کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہوگا تو جو ووٹر نکلے گا وہ ٹوٹی ہوئی سڑک سے ہو کر جائے گا. بالکل صحیح. وہ ابلتے ہوئے گٹر سے ہو کر جائے گا. تو اس کا ذہن بنا ہوگا کہ جن لوگوں نے یہ سڑکیں بنائی ہیں، جن کی وجہ سے آج مجھے یہ مشکل پیش آ رہی ہے، میں کیوں اس کو اپنا ووٹ دوں. بالکل صحیح. اچھا جی، اگر اسی چیز کو میں معیشت پہ دوبارہ لے جاؤں، مزمل صاحب کیا کہیں گے؟ ایک ڈھکی چھپی سی بات کی گئی ہے کہ جی گرین بیک نے یا پاکستانی روپی نے اس لیے اپنی قدر کو، اپنی ویلیو کو دوبارہ ریکور کیا، اسسٹنس فرام فرینڈلی کنٹریز. لیکن اس میں چہمہ گوئیاں اور قیاس آرائیاں یہ بھی ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے اسسٹنس نہیں، 3 بلین کا لون دیا جا رہا ہے. اینڈ اگین اس کی شرائط ہوں گی، اور یہ ڈیفرڈ پیمنٹس پہ ایک دفعہ پھر تیل خریدنے کی بات کی جا رہی ہے سعودی عرب سے. آپ کا کامنٹ اس کے اوپر؟ دیکھیں سدرا، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو ہم آئی ایم ایف پہ بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف سے 1.2 ارب ڈالر کی رقم آنی ہے. صحیح. آپ کو پتا ہے صرف پچھلے ایک ہفتے میں $700 ملین، یعنی کہ اگر آئی ایم ایف کی رقم آ بھی جاتی ہے تو یہ 2 ہفتے میں ہم کھا جائیں گے. صحیح. 1 مہینہ پہلے ہمیں چین نے $2.3 ارب کا رول اوور دیا تھا، وہ صرف جون کے مہینے کے خسارے میں ختم ہو گیا. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو پیسے آپ بات کر رہی ہیں اگر آ بھی جاتے ہیں تو یہ کتنے دن چلیں گے. اب دوسری بات آپ نے سعودی عرب کی یہ جو $30 ارب جو ہے، یہ تو سدرا نومبر کے اینڈ میں جا کے میچیور ہوں گے، تو ابھی ہونے بھی نہیں ہے. اس کے نومبر کے اینڈ میں ہمیں اس کی ادائیگی نہیں کرنی ہوگی صرف، اور ہمیں کوئی اضافی پیسے نہیں آنے، وہ صرف ادائیگی سے ہم بچ جائیں گے اور وہ شاید 1 سال کے لیے آگے ہو جائے. پھر آپ نے تیل کی ڈیفرڈ پیمنٹ کی بات کی، تو سعودی عرب سے ڈیفرڈ پیمنٹ میں تیل ابھی بھی آ رہا ہے. ہم جب گئے تھے تو ہمارا $1.2 ارب کی ہمیں سعودی عرب نے فیسلٹی دی تھی. الحمدللہ ہمارے اتنی اچھی معیشت چلا رہے تھے کہ اس کو ہم نے ابھی تک استعمال ہی نہیں کیا تھا، اور یہ موجودہ حکومت اس کو استعمال کر رہی ہے، اب اس کو ڈبل کرنے کی بات کر رہی ہے. لیکن اگر وہ $1.2 ارب 1 سال کے لیے ہوگا تو وہ کتنے 600-700 ملین ڈالر کا یہ نقصان کر رہے ہیں مہینے کا. آپ کو ایک بات پتا ہے کہ جولائی کے مہینے میں 25% سے برآمدات گر گئی ہے، جو $800 ملین بنتی ہے. تو سعودی عرب جو آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ دے گا وہ مہینے کا $100 ملین دے گا، اس سے 8 گنا زیادہ آپ نے برآمدات کی گر گئی. تو
तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अब जो अगला चैलेंज है ना, जितना महंगाई की तो हम बात करते थे, अब रोजगार पे आ जाए, क्योंकि मईशत को इन्होंने एक तरीके से लॉकडाउन कर दिया है, कर्फ्यू लगा दिया है, फैक्ट्रीज बंद हो सर, लेकिन गई है। फिर एक और सवाल भी तो है ना, इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तखमीना है वो कहते हैं जी 48 अरब कॉस्ट करेगा पाकिस्तानी रुपये में आपका आने वाला इलेक्शंस। मज़ा साहब, ये पैसे कहाँ से आएंगे? जी, यही हमारे चैलेंज है। सिर्फ यही नहीं है, देखिए जिस तरह एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली हैंड टू माउथ रहती है, उस तरह आपकी इकोनॉमी हो गई है जी। कि जी सऊदी अरब से ये पैसे मिलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, IMF से ये मायदा होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारी अपनी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी अब तक उसमें कहीं क्लैरिटी नजर नहीं आती मुझे। मैं कोई माहिर माशियात नहीं हूं, लेकिन मुझे कोई क्लैरिटी नजर नहीं आती। मुझे बताएं कि मौजूदा हुकूमत हो या पिछली हुकूमत हो, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, इक़दामात छोड़ दें, पॉलिसी क्या है जी? आपने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कैसे करना है? हमारे यहाँ जो जिस तरीके से हैंड टू माउथ इकोनॉमी चल रही है, हम IMF से मायदे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर, लेकिन मुझे बताएं कि जो आपका शोबा है एक्सपर्टीज का, मुझे बताएं कि ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, इंस्टेबिलिटी हमें नजर आ रही है, हैंड टू माउथ आपने कहा, मौजूदा सेटअप इसमें टाइम बाई कर पाएगा? क्योंकि कल मेरे शो में फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद थे और उन्होंने बकायदा कहा फयाजुल हसन चौहान साहब को कि जी महीना आपका, साल हमारा, यानी अगर आप अक्टूबर में इलेक्शन मांग रहे हैं तो अक्टूबर 2023 में कर देंगे। अक्टूबर 2023 तक ये सेटअप चल पाएगा? देखिए, इलेक्शन आज हो या अक्टूबर 2023 में, पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी, पाकिस्तान में अगर स्टेबिलिटी नहीं आएगी पॉलिटिकली, तो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। क्योंकि आपका मुझे पता है कि बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अपनी इंडस्ट्रीज बंद करने जा रहे हैं जी। इसलिए कि उन्हें नहीं नजर आ रहा कि पाकिस्तान में चीजें बेहतर हो पाएंगी। तो जब तक वो स्टेबिलिटी आप नहीं देंगे, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सिस्टम, आपका पॉलिटिकल सिस्टम जब तक स्टेबल नहीं होगा, आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो ही नहीं सकती। मुजम्मिल साहब बता सकते हैं दिस इज व्हाट। मुजम्मिल साहब, आप क्या कहते हैं कि जो इंडिया इस वक्त मजहर साहब ने दिया, इट इज वेरी ट्रू, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है पाकिस्तान से, लोग अपनी चलती हुई इंडस्ट्रीज को बंद कर रहे हैं बिकॉज वारे में नहीं आ रहा, बिजनेस मॉडल नहीं चल रहा। तो अगर मैं एक आइडियल सिचुएशन की बात करूं, PTI की मांग के मुताबिक अगले 3 माह में 4 माह में इलेक्शंस हो भी जाते हैं, व्हाट इज योर पॉलिसी? ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल को आप कैसे रोकेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कैसे लाएंगे? या इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए आप लोगों का आइडिया क्या है? देखिए, सबसे पहले तो सिलसिला मैं आपको 2 और बुरी खबरें सुना देता हूँ जी। आप भी कहेंगे सुबह सुबह आके अच्छी खबरें नहीं बता रहा। कल जो है कर्जे की तफसीलात आई है जी, और जून के महीने में ये जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने 3100 अरब रुपए कर्जा लिया है सिर्फ, और 3 माह में जब से आया 4700 अरब रुपए। ये जिस रफ्तार से चल रहे हैं, PTI की हुकूमत ये 4000 अरब रुपए का कर्जा 1 साल में लेती थी, इन्होंने 3 महीने में लिया। तो ये 11% बनता है जब से ये आए पाकिस्तान के मजबूरी कर्जे का, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, आपको याद होगी चीज रोशन डिजिटल पाकिस्तान जी, बिल्कुल, उसमें मुसलसल पाकिस्तान में पैसा आता था। कल पहली दफा स्टेट बैंक के गवर्नर ने, मुझे हैरान है कि वो भी झूठ बोल रहे थे 1.5 महीने से कि ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेज रहे, वो बार बार ये खबरें लगा रहे थे। आपको याद होगा पिछले दिन उन्होंने कहा था 1 दिन में सबसे ज्यादा पैसे आए जी। मैं कल हिल गया देखकर कि 3 महीने में $472 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी ने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से विड्रॉ कर लिए, जो छुपाया हुआ था। तो जब आपकी आमदो रफ्त बैलेंस नहीं होगी तो आपकी मईशत कभी भी सही नहीं हो सकती। मैं ये पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। अब यही एंड रेमिटेंसेस हमारे लिए बड़े अहम हैं, और अगर मुझे याद है कि PTI की हुकूमत जिस वक्त गई थी, 11 माह के अंदर अंदर हमने देखा था कि एक बहुत बड़ी तादाद में अकाउंट्स खुले भी थे। इट वाज अ कंप्लीट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, वी हैव सीन, इट वाज अ सक्सेस स्टोरी फॉर द वर्ल्ड जी। एग्जैक्ट, और उसने पाकिस्तान की जो कर्जों की जरूरत थी उसको पूरा किया, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट, और पाकिस्तान में इसका पैसा पाकिस्तानियों के अंदर रहता था। तो प्रॉब्लम ये है कि ये गवर्नमेंट इस वक्त क्रेडिबिलिटी क्राइसिस में टॉप कर चुकी हुई है। न इनको बाहर से बैरूनी ममालिक पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं, आर्मी चीफ को खून करने पड़ रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी जो लाइफलाइन थे, जो हमें मईशत को चलाते थे,
انہوں نے پیسے وڈرا کرنا شروع کر دیا. سر یہ تو اسنیپ شاٹ ہو گیا نا, مجھے بتائیں اگر حکومت آ جاتی ہے پی ٹی آئی کی, سنبھالیں گے کیسے؟ واٹس دا پلان؟ دیکھیں میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کریڈیبلٹی ریوائو ہو جائے گی. ہمارے پاکستانی ہی انف ہے. میں ایک چھوٹا سا فگر دے دیتا ہوں, شاید آپ کے پروگرام میں پہلے بھی دیا ہوں میں نے, جی, کہ پچھلے 5 سالوں میں اوورسیز پاکستانیز نے پاکستان میں $145 ارب بھیجے, اور جن کے ہم جوتے چاٹتے ہیں 4 جو سورسز ہیں ہماری, چین, امریکہ, IMF اور سعودی عرب, انہوں نے اس پیریڈ میں ملا کر $20 ارب دیے. تو اگر ہم اپنے پاکستانیوں کو اور اپنی اگر کریڈیبلٹی کو اچھا رکھ لیں اور ان کو یوز کر لیں تو یہ $20 ارب سے کئی زیادہ ہمیں وہی دے دیں گے, کیونکہ 145 انہوں نے پہلے. سر یہ مزمل صاحب اس پہ میرا ایک اختلاف ہوتا ہے کہ آپ آئسولیشن کی بات کر رہے ہیں. مظہر صاحب ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھا کہ آئسولیشن کی بات ہی نہیں کر رہے, آپ تو انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, آپ ان سے پیسے نہیں. سر انڈیپینڈنٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں, لیکن جو دوست ممالک مشکل کے وقت میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں, ہم ان کو ایک دم کہہ دیں کہ جی ہم ان کے جوتے چاٹتے ہیں. ہماری وقت کی ضرورت ہے, ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. مظہر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اس دفعہ پھر ہم نے دیکھا کہ 13 اگست کو بڑا کلیئرلی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں ایسا نہیں ہے کہ کسی ملک سے ہم دشمنی چاہتے لیکن ہم غلامی نہیں چاہتے. ونس اگین 3.5 سال ہمارے پاس موجود تھے گزشتہ حکومت کے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف اوورسیز پاکستانیز پہ بینک کر کے ہم اس مشکل دور سے نکل سکتے ہیں, ہماری اکانومی سنبھل سکتی ہے؟ دیکھیے وہ اسکیم تو بہت اچھی تھی, لیکن وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسکیم بہت اچھی تھی, کیونکہ اس میں ظاہر ہے آپ کو ایک اچھا انٹرسٹ مل رہا تھا اس کے اوپر. وہ اور انہوں نے وڈرا جو کیا, جس طرح مزمل صاحب کہہ رہے ہیں, اس کا ایک ریزن یہی ہے کہ وہ انہیں کانفیڈنس نہیں ہے اس گورنمنٹ کے اوپر, اس لیے انہوں نے وڈرا کیا. میں آئی وٹنس ہوں, آج سے نہیں, یہ آج سے میرا خیال ہے 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ بینک, جب میں اپنے بینک گیا تھا تو وہاں ایک صاحب آئے ہوئے تھے جنہوں نے تقریباً $20 ملین یا اس طرح وہ انویسٹ کرنے جا رہے تھے, لیکن انہوں نے یہ کنڈیشن لگائی تھی, اور یہ بالکل کیونکہ میں نے خود سنا اس مینیجر سے, انہوں نے یہ کہا کہ اگر عمران خان کی حکومت ختم ہو تو یہ میں وڈرا کر دوں گا. یہ میں نے خود سنا تھا. یعنی دیکھیے کریڈیبلٹی یقیناً ہے پی ٹی آئی کی, اور جس طرح آپ نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ریزونیٹ کرتے ہیں, لیکن اب کہانی 4 مہینے آگے چلی گئی ہے. وی آر ان اے گریور اکنامک میس رائٹ ناؤ. جی مظہر صاحب دیکھیں سدرا, اگین اس جو صورتحال ہے, میں پھر یہ کہوں گا کہ جب تک جو انویسٹ کرنے والا ہے, جو کاروبار کرنے والا ہے, اسے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا, تب تک وہ کبھی بھی اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کرے گا. بالکل صحیح. مظہر صاحب ایک آخری سوال میں مزمل صاحب سے کرنا چاہوں گی, بیکاز مزمل کوئکلی مجھے بتائیے گا, میثاق معیشت جس کے اوپر اب موجودہ وزیر اعظم بار بار بات کر رہے ہیں, سیاسی اختلافات کو الگ رکھ کے کیا ایسا کوئی میثاق, کوئی ایسا کنسنسس ہو سکتا ہے تمام جماعتوں انکلوڈنگ پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ مذاق ہو رہا ہے, یہ کوئی میثاق کس چیز کی میثاق کرنی ہے؟ آپ معاشی فیصلوں میں تو آزاد ہیں, اور پی ٹی آئی کیا چیز بلاک کر رہی ہے؟ جیسے EVM ہے, اس میں آپ میثاق کر سکتے ہیں کہ جی اسمبلی میں پاس کرانا ہے, ٹھیک ہے, آج پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے, قرضہ لینا ہے, ڈیم بنانا ہے, وہ تو تمام کے تمام وہ جو ہے حکومت کے ڈیسیژن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور 2 حکومتوں میں فرق ہونا چاہیے نا. بالکل. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایز سچ کوئی اختلافات اکنامکلی ہیں بھی نہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے مظہر عباس صاحب اور مزمل اسلم صاحب. بڑا اہم اور نازک موڑ ہے, ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں, بٹ تھنگز آر لوکنگ ویری گریو. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک.